بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها
سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين صدق الله العظيم. شروع کیجیے آپ لوگ. ہم نے پکڑ لیا فرعون والوں کو بالسنین عدد سالی ونقص من الثمرات اور کمی سے پھلوں کی لعلہم تاکہ وہ یذکرون نصیحت قبول کریں. فإذا جاءتهم الحسنة کہ جب آئی ان پر خوشحالی قالوا لنا هذه تو بولے یہ تو ہمارا ہی حق ہے. وَإِنْ اور اگر تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ پہنچتی انہیں کوئی برائی يَطَّيَّرُوا تو بدشگونی لیتے بِمُوسَىٰ موسیٰ سے وَمَن مَّعَهُ اور ان کے ساتھ والوں سے. أَلَا إِنَّمَا سن لو بے شک طائرهم ان کی نحوست تو عند اللہ اللہ کے یہاں ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لیکن ان کے اکثر لا يعلمون نہیں جانتے. قالوا اور انہوں نے کہا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ کیسی چیز تم لے آؤ ہمارے پاس من آیَةٍ کوئی نشانی لِتَسْحَرَنَا بِهَا تاکہ اس کے ذریعے ہم پر جادو کر سکو. فَمَا نَحْنُ لَكَ پھر بھی ہرگز ہم تم پر نہیں بِمُؤْمِنِينَ ایمان لانے والے. فَأَرْسَلْنَا پھر ہم نے بھیجا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ ان پر طوفان وَالْجَرَادَ اور ٹڈی وَالْقُمَّلَ اور جوئیں وَالضَّفَادِعَ اور مینڈک وَالدَّمَ اور خون آیاتٍ مُفَصَّلَاتٍ مفصل نشانیاں تھیں. فَاسْتَكْبَرُوا پھر بھی تکبر کرتے رہے وہ. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ اور وہ تھے مجرم.
ولما وقع اور جب آ پڑتا علیہم الرجز ان پر کوئی عذاب قالوا تو کہتے یا موسیٰ اے موسیٰ ادع لنا ربک دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے بما عہد عندک اس عہد کی وجہ سے جو مسئلہ تمہارے پاس ہے لئن کشفت البتہ اگر تم اٹھا دو گے عنا الرجز ہم سے عذاب لنؤمنن لک تو ضرور ہم ایمان لائیں گے تم پر ولنرسلن معک اور ضرور بھیج دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو فلما کشفنا پھر جب ہم اٹھا لیتے عنہم الرجز ان سے عذاب الی ایک مدت تک ہم بالغوہ وہ جس تک پہنچنے والے ہوتے اذا ہم تو جبھی وہ ینقضون عہد توڑ دیتے فانتقمنا منہم پھر ہم نے انتقام لیا ان سے فأغرقناہم تو غرق کر دیا انہیں بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا کیونکہ انہوں نے جھٹلایا تھا بِآیاتِنَا ہماری آیتوں کو وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور وہ اس طرح سے غافل تھے وَأَوْرَثْنَا اور ہم نے وارث بنا دیا الْقَوْمَ الَّذِينَ اس قوم کو كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ جو کمزور سمجھے جاتے تھے مشارق الارض زمین کے مشرقوں ومغاربها اور اس کے مغربوں میں التي باركنا فيها جس میں ہم نے برکت رکھ دی تھی وتمت كلمة اور پوری ہو گئی بات ربك الحسنى تیرے رب کی بہترین على بني اسرائیل بنی اسرائیل پر بما صبروا بوجہ اس کے کہ انہوں نے صبر کیا ودمرنا اور ہم نے برباد کر دیا ما كان يصنع جو کچھ بناتا تھا فرعون وقومه اور اس کی قوم وما كانوا يعرشون اور جو تھے وہ بلند مکان تعمیر کرتے وجاوزنا اور ہم نے پار اتارا ببنی اسرائیل بنی اسرائیل کو البحر سمندر سے فأتوا على قوم تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا یعکفون علی جو جڑے رہتے تھے اصنام لہم اپنے بتوں کے سامنے قالوا یا موسیٰ بنی اسرائیل بولے اے موسیٰ اجعل لنا الہا ہمارے لیے بھی بنا ایک ایسا معبود کما لہم آلہہ جیسے ان کے معبود ہیں قال انکم موسیٰ نے فرمایا بے شک تم قوم تجہلون جاہل قوم ہو ان هؤلاء متبر بے شک یہ لوگ تباہ ہو کر رہیں گے ما ہم فیہ جس کام میں لگے ہیں وباطل اور میرا باطل ہے ما كانوا يعملون جو کچھ وہ کر رہے ہیں قال کہا موسیٰ نے غیر اللہ کیا اللہ کے سوا ابغیکم الہا تلاش کروں تمہارے لیے کوئی اور خدا وہو حالانکہ کسی نے فضلکم علی العالمین فضیلت دی تمہیں تمام زمانے پر وَإِذْ أَنجَيْنَاكُمْ اور جب ہم نے نجات بخشی تمہیں من آل فرعون آل فرعون سے یسومونکم اتفا دیتے تھے تمہیں سوء العذاب سخت بیمار
ہم نے 10 بڑھا کر فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ تو پوری ہو گئی میقات اس کے رب کی 40 لیلہ 40 راتیں وقال موسیٰ اور موسیٰ نے کہا لِأَخِيهِ ہارون اپنے بھائی ہارون سے اخلفنی میرا نائب رہنا فی قومی میری قوم میں وَأَصْلِحْ اور اصلاح کرتے رہنا وَلَا تَتَّبِعْ اور مت چلنا سبیل المفسدین فسادیوں کے راستے پر وَلَمَّا جَاءَ اور جب آئے موسیٰ لِمِیقَاتِنَا ہمارے مقررہ وقت پر وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور کلام فرمایا اس سے اس کے رب نے قال ربی عرض کی موسیٰ نے اے میرے رب آرنی انظر الیک مجھے اپنا نگاہ دکھا کہ میں تجھے دیکھوں قال لن ترانی اللہ نے فرمایا ہرگز نہ دیکھ سکے گا تم مجھے ولکن انظر اور ہاں دیکھ الی الجبل اس پہاڑ کی طرف فإن استقر مكانه پھر اگر وہ ٹھہرا رہا اپنی جگہ فسوف ترانی تو عنقریب تو بھی مجھے دیکھ سکے گا فلما تجلی پھر جب تجلی ڈالی ربہ للجبل اس کے رب نے پہاڑ پر جعلہ دکا تو کر دیا اسے پاش پاش وخر اور گر گئے موسیٰ صاعقا موسیٰ بے ہوش ہو کر فلما افاق پھر جب ہوش آیا قال سبحانک عرض کی پاک ہے تو تبت الیک میں رجوع لایا تیری طرف وانا اول المؤمنین اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں قال یا موسیٰ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ انی اصطفیتک بے شک میں نے چن لیا تجھے علی الناس تمام لوگوں پر برسالاتی و بکلامی اپنی پیغام بری یعنی پیغمبری اپنی پیغام بری و کلام کے ساتھ فخذ تو لے لو ما آتیتک جو میں نے تجھے عطا کیا جو میں نے تجھے عطا کیا ہے جی اور ہو جاؤ شکر گزاروں میں سے وَكَتَبْنَا لَهُ اور لکھ دی ہم نے اس کے لیے فِي الْأَلْوَاحِ تخفیوں میں مِن كُلِّ شَيْءٍ ہر شے سے مَوْعِظَةً نصیحت وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ اور تفصیل ہر چیز کی فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ پھر فرمایا اسے پکڑ لو مضبوطی سے
کی ملاقات کو حبیبت اعمالہم تو اکارت گئے ان کے سارے اعمال ہل یجزون کیا بدلہ ملے گا انہیں الا ما کانوا یعملون مگر وہی جو وہ کرتے تھے واتخذ اور بنا لیا قوم موسیٰ قوم موسیٰ نے من بعدہ اس کے دور پر جانے کے بعد من حلیہم عجلا اپنے زیورات سے بچا جسدا لہ خوار بے جان جس کی آواز بھی گائے جیسی الم یروا انہ کیا نہ دیکھا انہوں نے کہ وہ لا یکلمہم نہ کلام کر سکتا ہے ان سے ولا یہدیہم اور نہ ہدایت دے سکتا ہے انہیں سبیلا راستے کی اتخذوہ انہوں نے اسے معبود بنا لیا وکانوا اور وہ تھے ظالمین ظالم ولما سقط اور جب وہ شدید نادم ہوئے فی ایدیہم اپنے کیے پر ورأوا اور انہوں نے دیکھا انہم کہ وہ قد ضلوا بہر گئے ہیں قالوا تو کہنے لگے لئن لم یرحمنا اگر ہم پر رحم نہ فرماتا ربنا ویغفر لنا ہمارا رب اور ہمیں نہ بخشتا لنکونن تو ضرور ہم ہوتے من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں ولما رجع موسیٰ اور جب واپس آئے موسیٰ الی قومہ اپنی قوم کی طرف غضبان اسفا بہت غصے میں افسوس کرنا قال بئس ما کہا کیا فترکتمونی من بعدی میرے جانشینی تم نے میرے بعد اعجلتم کیا تم نے جلد بازی کی امر ربکم اپنے رب کے فرمان سے والقى الالواح اور دوسرے سے ڈال دی تختیاں واخذ برأس اخیہ اور پکڑ لیا سر اپنے بھائی کا یجرہ الیہ اسے کھینچا اپنی طرف قال کہا ہارون نے ابن ام اے بیٹے میری ماں کے ان القوم قوم نے استضعفونی مجھے بے بس کمزور بنا دیا وکانوا یقتلوننی اور قریب تھا کہ مجھے قتل کرے فلا تشمت پس نہ ہنساؤ بی الاعداء مجھ پر دشمنوں کو ولا تجعلنی اور نہ شمار کرو مجھے مع القوم الظالمین ظالم قوم کے ساتھ قال رب اغفر لی موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب بخش دے مجھے ولی اور میرے بھائی کو وادخلنا اور داخل فرما مجھے فی رحمتک اپنی رحمت میں وانت اور تو ہی ارحم الراحمین ارحم الراحمین ہے۔ جزاکم اللہ۔ ہمارے سبق میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور ان کی دونوں قوموں کے بارے میں جو واقعات ہوئے، جو حالات تھے، ان کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ اور کل کی طرح آج کا سبق بھی اپنے ظاہر پر واضح ہے، یعنی مکمل ایک واقعے کی طرح تفصیل سے آیات میں ہی بیان ہو رہا ہے۔ کل کا سبق ہمارا کس جگہ پہ مکمل ہوا تھا؟ بنی اسرائیل نے آخری آیت میں کیا کہا تھا کہ جب آپ
آئے نہیں تھے تب بھی ہمیں اذیتوں میں مبتلا کیا گیا، اور اب آپ کے آنے کے بعد بھی ویسا ہی ہے، تو پھر آخر ہماری مدد کب ہوگی؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین کرے گا۔ اور امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، یعنی صرف عہدہ لینا مقصود نہیں ہوتا، دیکھا جاتا ہے کہ صاحب عہدہ پرفارم کیسے کرتا ہے، اپنی ذمہ داریاں نبھاتا کیسے ہے۔ ابھی تو تمہیں طلب بھی ہے، شوق بھی ہے کہ ہمیں آزادی ملے اور ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، شیطان اس کا فرعون کا تسلط ختم ہو جائے، لیکن آپ نے ان کی توجہ کس بات کی طرف دلائی؟ یہ تو سب ہونے والا ہے، فرعون غرق ہو جائے گا، اس کی قوم غرق ہو جائے گی، تم آزاد کر دیے جاؤ گے، لیکن اس کے بعد جو چیز دیکھی جائے گی وہ یہ ہے کہ کیف تعملون، اللہ کی نعمتیں جب یہ ملیں گی تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ تم نعمت کا شکر کیسے بجا لاتے ہو، اور جس آزادی کے لیے تم اتنی اذیتیں برداشت کر رہے ہو، اس آزادی کے ملنے کے بعد پھر تم اللہ کی فرما برداری کس طرح کرتے ہو۔ پھر آگے وقت آ گیا جس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے پھر آل فرعون کی گرفت کی، ان کو مصیبتوں میں گرفتار کیا، پھلوں کی کمی کی مصیبت میں، یعنی قحط سالی میں، اس لیے لعلہم یذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان لوگوں پر اس قدر تنگی کا وقت آیا کہ کھجور کے پورے درخت پر صرف ایک دانہ کھجور کا لگتا تھا۔ یہ ان کا رزق تھا نا، جس طرح ابھی بھی عرب کے علاقوں میں کھجور ہی ان کا کاروبار ہے، کھجور ہی ان کا رزق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، کھجور ان کی ایسی مرغوب غذا تھی کہ تنگی کے وقت میں ایک ایک دو دو چار چار کھجوریں کھا کر بھی ان کا گزارا ہو جاتا تھا، اور وہ اسی پر گزارا کرتے بھی تھے، معیشت بھی ان کی وہی تھی، خوراک بھی وہی تھی۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا؟ کیوں سختیاں نازل کی؟ تاکہ وہ عبرت حاصل کریں، سرکشی کا راستہ چھوڑ دیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ انسان جب مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے تو مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہیں، اور اللہ کے پاس جو بھلائی ہے وہ مصیبتیں اس کی طرف انسان کو راغب کر دیتی ہیں۔ اب فرعون کا حال یہ تھا کہ اس کو 320 سال ہو گئے تھے زندگی گزارتے، غور کیجئے ذرا،
100 سال کی عمر میں آج کے دور میں بندہ پہنچا ہوا ہو تو بس ہو جاتی ہے. ہر بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اس کو ایمان سے لے جا، اور اس سے خود بھی اپنی زندگی کی آخرت کی یہی فکر ہو. اس شخص نے جس کی کل عمر 400 سال تھی، فرعون کی عمر کتنی تھی؟ جن میں سے 320 سال اس نے اتنے آرام سے بسر کیے کہ اس میں نہ اسے کبھی درد ہوا، نہ کبھی بخار ہوا، نہ کبھی اس کو بھوک کی تکلیف برداشت کرنی پڑی. اب آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کتنی آسائش کی زندگی گزار رہا تھا. اگر کبھی زندگی میں ایک بار بھی اس کو بخار چڑھا ہوتا یا درد برداشت کیا ہوتا تو وہ کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا. اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اسی لیے کہ اسے پتا تھا کہ میں خود ہی مختار ہوں اور یہ سب کچھ جو ہوتا ہے وہ میرے اختیار سے ہی ہوتا ہے. تو یہ جو کچھ ہوا اس کو، یہ 320 سال کے بعد جو زندگی کے آخری 80 سال رہ گئے تھے ان کے اندر اس کے اوپر یہ مصیبتیں، آزمائشیں، تکلیفیں اللہ پاک نے نازل فرمائی. تو اس سے ایک بات کیا سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی پر کوئی تکلیف یا مصیبت نازل کرتا ہے اس کے اندر بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں. اب یہ بندے کی خوش نصیبی ہے کہ وہ ان حکمتوں کو پہچاننے کی کوشش کر لے، تو پھر وہ تکلیفیں اور بیماریاں اور مصیبتیں اس کے لیے اللہ کے قرب کا باعث بن جاتی ہیں. انسان غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے اور اطاعت و فرما برداری میں جو کمی ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کو پورا کرنے کی اور اللہ کی فرما برداری میں آنے کی کوشش کرتا ہے. اور کرنی بھی چاہیے، صرف کرتا ہے نہیں، کرنی بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب، یہ زلزلے، یہ سیلاب، یہ آندھیاں، یہ طوفان، یہ سب انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے اور اس کو اس کی اوقات بتانے کے لیے آتے ہیں. کتنی اکڑ ہے، کتنی بڑائی ہے انسان کے اندر، وہ اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھتا ہے. لیکن حالت تو یہ ہے کہ وہ کہیں راستے پہ چل رہا اور تیز طوفان آ جائے، اس کی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اسے اڑا کے کہیں کا کہیں لے جائے، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا. جتنے مضبوط بند باندھ کر اپنے بنگلے بنا لے، جب سیلاب آ جائے گا تو کوئی طاقت اس سے روک نہیں سکتی. اس وقت اس کو پتہ ہونا چاہیے، اسے سوچنا چاہیے کہ میری طاقت کتنی ہے. اگر اب تک کسی طاقت نے اگر بچا رکھا تھا اور میں محفوظ تھا، میرا سب کچھ بچا ہوا تھا، تو یہ سب اللہ کے فضل سے تھا، یہ میری طاقت کی وجہ سے نہیں تھا. تو فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان کو بھلائی ملتی تو کہتے یہ ہمارے ہی لیے ہیں، یعنی ہم ہی حقدار ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان کو برائی پہنچتی تو پھر کیا کہتے ہیں؟ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، پھر وہ ساری بدشگونی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ قائم کرتے. اور یہ انداز آج بھی لوگوں کا ہے. کوئی اچھائی ہو، کامیابی ہو، تو انسان یہ کہتا ہے کہ یہ میری وجہ سے ہے، محنت میں نے کی ہے، پلان میں نے کیا ہے، کوشش میں نے کی ہے، اس وجہ سے یہ سارا کچھ اللہ نے مجھے. اور کام چلتے چلتے کوئی پرابلم آ جائے، تنگی آ جائے، کسی کی نوکری چھوٹ جائے، تنخواہ کم ہو جائے،
نقصان ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو بہو آئی ہے نا ہمارے گھر میں، یہ ساری نحوست اسی کی ہے. یہ جب سے آئی ہے تب سے ہمارے گھر میں ایسا ہو رہا ہے. پھر کوئی گلاس بھی ٹوٹ جائے تو قصور کس کا ہوتا ہے؟ بہو کا. یہ نقصان اس کی وجہ سے ہونے لگا. یہ تو میں نے جو مائنڈ سیٹ ہے ہمارے معاشرے کا اس کی طرف اشارہ کیا ہے. ہر دوسرا بندہ جو آپ کا پارٹنر ہوگا، جو آپ کے ساتھ ہوگا، انسانی نیچر یہی ہے تو برائی کے وقت قصوروار اس کو ٹھہرایا جاتا ہے اور اچھائی کے وقت کریڈٹ خود لیا جاتا ہے. تو یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ کون ایسا کر رہا ہے؟ یہ کفار کا، مشرکین کا، بد مذہبوں کا یہ طریقہ ہے. کسی مسلمان کا یہ طریقہ نہ ہو سکتا ہے، نہ ہونا چاہیے. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ الا، سن لو، غور کر لو، انما طائرهم عند اللہ، کہ ان کی نحوست اللہ ہی کے پاس ہے. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں اکثر جانتے ہی نہیں. حدیث پاک میں بھی، قرآن کریم میں بھی جا بجا بدشگونی کی مذمت کی گئی. بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ توہم پرستی، کسی چیز کی وجہ سے کسی برائی کو فرض کر لینا. پیچھے بھی تفاصیر میں کئی مرتبہ یہ چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں. مثال کے طور پہ اگر دن میں سفر میں نکلتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا، نقصان ہو گیا، تو بندہ کیا کہتا ہے؟ آج پتہ نہیں کون متھے لگا تھا. یہی ہوتا ہے نا. ہاں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بدشگونی. کسی کو آپ نے مورد الزام ٹھہرا دیا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف جو بھی آتی ہے وہ تمہارے وجہ سے، تمہاری کسی نہ کسی گناہ یا تمہاری کسی نہ کسی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. کوئی دوسرا اس میں قطعاً قصوروار نہیں ہے. نہ کسی سے آپ بدشگونی لے سکتے ہیں. بدشگونی لینا یہ کفار کا کام ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. لیکن آج ہمارے مسلمانوں کی گٹی کے اندر کفر ہے، کفار کا کلچر ہے. صبح کالی بلی راستہ کاٹ گئی تھی، کالا کتا آگے آ گیا تھا، فلاں بندہ آگے آ گیا تھا. وہ تو جس کے آگے آ جائے تو نقصان ہی ہوتا. یہ باتیں آج بھی ہمارے ذہنوں کے اندر لوگوں نے بٹھائی ہیں اور ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شگون شرک ہے، شگون شرک ہے، شگون شرک ہے. 3 بار آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے. ہم میں سے ہر ایک کو ایسا خیال آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہٹا کر توکل پر قائم فرما دے گا. اور وہ کیا کہنے لگے؟ یعنی فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ تم ہمارے اوپر جادو کرنے کے لیے کیسی بھی نشانی لے آؤ، فما نحن لک بمؤمنین، ہم تب بھی ایمان لانے والے نہیں. جب اس حد تک فرعون کی سرکشی پہنچ گئی کہ انہوں نے صاف صاف موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ تم جو کچھ بھی کر لو، جتنی پاورفل کوئی نشانی یا معجزہ بھی لے آؤ، تو یہ کبھی نہیں ہو سکے گا کہ ہم اسے مان لیں اور ایمان لیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے خلاف دعا کی. اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی تو مستجاب الدعوات ہو. آپ کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اور پھر اس کے بعد فرعون اور اس کی قوم پر پے در پے عذاب آئے. 8 عذابوں کا ذکر ہے.
اب اس ڈھٹائی اور سرکشی کا اندازہ کیجئے، ایک مرتبہ اگر سخت قسم کی کوئی پنش ملی ہو، سزا ملی ہو، عذاب آیا ہو، تو انسان دوسری مرتبہ کتنا خوفزدہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے حوصلے اور جرأت تھی کہ وہ ایک کے بعد دوبارہ، دوسرے کے بعد دوبارہ، تیسرے کے بعد دوبارہ، تھوڑا تھوڑا وقت گزرتا تھا، وہ سب بھول کر پھر اپنی سرکشی کے مقام پہ آ جاتے. اب وہ جو طوفان موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اس قوم پر آتے رہے، وہ کیا تھے کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اللہ نے ان پر پہلا عذاب جو بھیجا وہ پانی کا طوفان تھا. ایسے بادل آئے کہ ہر طرف اندھیرا چھا گیا. بادلوں کا اندھیرا آپ نے بھی بارہا مرتبہ دیکھا. کبھی الصبح ایسے بادل آتے ہیں کہ رات کو گمان ہونے لگتا ہے، کبھی دوپہر میں ایسا ہوتا ہے اور رات کو گمان ہونے لگتا ہے. ایسے ہی شدید قسم کے بادل آئے، اندھیرا چھا گیا اور پھر کثرت سے بارش ہونے لگی. اتنی بارش ہوئی پانی ان کے گھروں میں چلا گیا. اب پانی کا جانا بھی کئی طرح سے ہو سکتا ہے. کتنا پانی گیا ہے؟ تو یہ ہے کہ بس پانی چلا گیا، تھوڑا بہت پانی آ گیا وہ نکال دیا جاتا ہے، یا 2-4 دن کے بعد باہر سے پانی کم ہوتا ہے تو اتر جاتا ہے. مگر کہاں، وہ صرف بارش کی زیادتی کا پانی نہیں تھا، وہ عذاب کا پانی تھا. عذاب کے پانی کو کون نکال سکتا تھا اور کون کم کر سکتا تھا؟ اب وہ پانی گھروں میں بھرتا گیا بھرتا گیا، یہاں تک کہ اب اتنا پانی ہو گیا کہ وہ گھر میں زمین پر یا کسی اونچی چیز پر بیٹھ بھی نہیں سکتے. مطلب آپ نے کرسی بچھا رکھی ہے، پانی جب کرسی سے بھی اوپر آ جائے گا آپ کیسے بیٹھیں گے؟ آپ کوئی اور اونچی چیز رکھ لیں گھر کے اندر بیٹھنے کے لیے، وہ بھی پانی میں ڈوب جائے تو آپ کیسے بیٹھیں گے؟ اب ہر چیز ڈوبتی چلی گئی اور پانی بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں یہاں گردن گردن تک پانی آ گیا. اور معجزہ کیا تھا اور عذاب کی خاص نشانی کیا تھی؟ کہ بنی اسرائیل اور فرعونی سارے اکٹھے رہتے تھے. جس طرح پاکستان بننے سے پہلے ہندو اور سکھ اور مسلمان سارے اکٹھے رہتے تھے تو مکس گھر ہوتے تھے نا، اسی طرح وہ لوگ بھی سارے اکٹھے رہتے تھے، مکس گھر تھے. 2 گھر فرعونیوں کے، 4 بنی اسرائیل کے، 4 بنی اسرائیل کے تو 6 فرعونیوں کے، اسی طرح سے سارے گھر اکٹھے تھے. اب حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اگر یہ 2 گھر اکٹھے بنی اسرائیل اور فرعونی کے ہیں تو فرعونی کے گھر میں، گھر کے افراد کے یہاں تک پانی ہے اور بنی اسرائیل کے گھر میں پانی کا قطرہ بھی نہیں. یہ عذاب ہے. حالانکہ پانی کی نیچر تو یہ نہیں ہے، پانی تو ایکول ہوتا ہے، پوری سطح کے اوپر پانی بھرتا جاتا ہے. اس پانی کو کیا پتا کہ یہ کس کا گھر ہے، اس میں داخل ہونا ہے کہ نہیں ہونا، پانی تو برابر چلتا ہے. مگر وہاں ایسا نہیں تھا. اب ذرا اندازہ کیجئے کتنا بڑا عذاب تھا. تھک ہار کر اگر کوئی بندہ کتنا کھڑا ہوگا، ایک دن کھڑا رہ لے گا، ایک رات کھڑا رہ لے گا. جب وہ بے بس ہو کے بیٹھتے تو پانی میں ڈوب کے ہلاک ہو جاتے. اب پورے 7 دن فرعونیوں کے گھر میں اسی طرح پانی کا عذاب رہا. جیسے تیسے وہ لوگ کچھ نکلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے اور ان سے جا کے کہا کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہماری یہ مصیبت دور ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں، اور آپ جو چاہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیا جائے تو ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے، آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں کہ ہماری یہ مصیبت دور ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی
طوفان ختم ہو گیا، اور اس پانی کی وجہ سے ان کی زمینوں میں پہلے سے زیادہ فصلیں اگی، باغات پھل پھول لے کر آئے، شادابی ہو گئی، ہریالی ہو گئی، بلکہ خوشحالی ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ اب فرعونیوں نے کہا کہ یہ پانی عذاب تو نہیں تھا، یہ تو ہمارے لیے نعمت تھا۔ اس پانی کی وجہ سے ہماری قحط سالی دور ہو گئی، ہمارے باغ ہرے بھرے ہو گئے، فصلیں خوب اگائیں، یہ تو ہمارا فائدہ ہو گیا، یہ عذاب نہیں تھا، یہ ہمارے لیے نعمت تھی، سو اب ہم موسیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک مہینہ آسانی سے، عافیت سے، خیر سے گزر گیا۔ جب وہ واضح طور پہ دوبارہ گمراہی میں اسی طرح پڑ گئے اور وعدہ خلافی کی، تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے کیا طوفان بھیجا؟ والجرادہ، پھر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا۔ ٹڈیوں نے کیا کیا؟ وہ جن فصلوں پہ اترا رہے تھے نا، جن باغوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، تو ٹڈیاں ہر باغ ہر فصل میں بھر گئی، ساری فصلیں کھا دی، سارے باغ کھا دیے، حتیٰ کہ گھروں کے دروازے، چھتوں کے جو لکڑیوں کے وہ کڑیاں ڈلی ہوئی تھی، شتیر تھے، حتیٰ کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی لوہے کی چیز بھی لگی ہوئی تھی، ٹڈیاں اس کو بھی کھا گئی۔ اب پھر وہی بات کہ وہ جو قبطی تھے فرعونی، ان کے گھروں میں ہر چیز کے اندر ٹڈیاں تھیں، اور ان کے گھر کے ساتھ جو بنی اسرائیلی کا گھر تھا اس کے اندر ٹڈی کا نام و نشان تھا۔ اب پھر وہی ہوا، 7 دن تک یہ عذاب رہا، یہ جا کے روئے، التجائیں کی، عہد و پیمان کیا، ایمان لانے کا وعدہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی۔ آپ نے دعا کی، ٹڈیوں کا عذاب ختم ہو گیا، جو کھیت، جو گھر، جو کچھ تھوڑا بہت بچ گیا تھا، پھر بے ایمان ہوئے، کہنے لگے کہ اب یہ جو تھوڑا بہت رہ گیا ہم اسی سے گزارا کر لیں گے، ہم نہیں مان لائیں گے۔ انہوں نے پھر اسی طرح کیا۔ آگے قرآن کیا فرما رہا ہے؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ۔ تیسرا عذاب کیا ہے؟ قمل۔ کیا ترجمہ ہے؟ جوئیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن شریف میں سے ڈھونڈ کے نام رکھنے والے شوقین لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے نام کومل بھی رکھے ہوئے۔ یہ قرآن سے جہالت کی ایک اور مثال ہے۔ میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی بتایا نا کہ ادھر سے توڑا، ادھر سے جوڑا، اپنی مرضی سے ادھر سے ملا کے نام بنا دیا، کہا یہ تو قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے، اور سننے میں آیا کہ قرآن کے شوقین جو لوگ ہیں ان میں سے بعض لوگوں نے کمل اپنے بچیوں کا نام بھی رکھا، چلتی پھرتی جوئیں۔ اچھا جی، بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ گھن کیا ہے۔ گھن کیا ہوتا ہے؟ جو کیڑا جوں کی طرح ہوتا ہے لیکن وہ سروں میں نہیں ہوتا، وہ لکڑی کو لگتا ہے، گندم کو، غلے کو، اناج کو لگ جاتا ہے، اسے گھن بولتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، بعض نے کہا کہ جوں ہے۔ بہرحال ایک چھوٹا سا کیڑا تھا، اس نے کام ایک ہی کیا، اس نے جو بچے ہوئے باغات تھے، جو فصلیں تھیں، ان کو بھی کھا دیا۔ یہ ہر چیز میں گھس جاتا تھا، کپڑوں کے اندر گھس جاتا تھا، اور جلد کو کاٹتا تھا، کھانے کے اندر گر جاتا تھا، اور اتنی تیزی سے کھاتا تھا کہ اگر کوئی 10 بوریاں گندم گھر سے اٹھا کر چکی پہ پسوانے کے لیے لے کر گیا نا، تو پس کے واپس آنے تک وہ 3 کلو آٹا باقی رہ جاتا تھا۔
ذرا اندازہ کیجیے کتنی تیزی سے وہ عذاب پھیلتا تھا اور کس قدر ان کی بربادی ہوتی تھی، مگر مجال ہے کہ توبہ کرنے کے بعد وہ اس پہ قائم رہ سکیں۔ اب اس مصیبت سے پھر فرعونی چیخے، موسیٰ علیہ السلام سے آ کے وہی پرانی بات کی، آپ اس مصیبت کے دور ہونے کے لیے دعا کریں، ہم توبہ کرتے ہیں۔ 7 دن کے بعد یہ مصیبت بھی گئی، اللہ نے دعا قبول کی، مگر انہوں نے وہی پرانی روش، پھر عہد شکنی کی اور پہلے سے زیادہ برے اعمال پہ ان کے اندر جرت پیدا ہو گئی بجائے سنورنے اور سیدھا ہونے۔ پھر 1 مہینہ گزرا، جب ان کی برائیاں اور بدعہدیاں بڑھتی چلی گئیں تو اللہ پاک نے پھر جو عذاب بھیجا وہ کس کا تھا؟ والضفادع، مینڈکوں کا۔ اب یہ ان کیڑوں سے اور ان چیزوں سے بڑے تھے، اور مینڈک دیکھتے ہیں آپ کہ ایک تو مینڈک ہوتے ہیں بارش کے، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور ایک مینڈک جو باہر بڑے پانیوں کے چھپڑوں میں اور ان میں گموں کے اندر ہوتے ہیں، وہ مینڈک یہاں سے چھلانگ مارتا ہے اور وہاں جاتا ہے، اتنی لمبی لمبی ٹانگیں اس کی ہوتی ہیں۔ تو جو عام پھرنے والے مینڈک ہوتے ہیں وہ بھی ان سے ڈرتے ہیں۔ ذرا سوچئے جو اللہ کے عذاب کے مینڈک تھے وہ کیسے ہوں گے۔ اچھا، اب مینڈکوں کا جو عذاب آیا تو پھر ان کی ہر چیز کے اندر مینڈک، ان کے کپڑوں میں اسی طرح گھس جاتے، ان کے بستروں میں وہ لیٹنے لگے تو بستر بھر جاتا مینڈکوں سے، کھانا کھانے لگتے تو برتن مینڈکوں سے بھر جاتے۔ کیا کریں، کہاں سوئیں، کیا کھائیں، کیا پئیں۔ پھر جب جان پہ بنی تو وہی پرانی روش، پھر توبہ کی، پھر وعدہ کیا، پھر دعا کروائی، اور اپنی عادت کے مطابق 1 مہینہ صحیح گزرا، پھر وہی کرتوت، وہی چالیں۔ اب آگے چل کے اللہ نے کیا فرمایا؟ والدما، پھر اللہ نے خون کا عذاب نازل کیا۔ اب خون کا عذاب کیسے تھا؟ یہ پانی پڑا ہوا ہے، یہ پانی ہے گلاس میں، لیکن جیسے ہی کوئی قبطی ہاتھ لگائے گا وہ خون بن جائے گا۔ کھانا پڑا ہوا ہے، کھانا تیار ہوا ہے، اب جیسے ہی کوئی قبطی کھانا کھانے لگے، پلیٹ ہاتھ میں پکڑی تو سارا خون بن جائے گا۔ کسی جگہ پر کوئی چیز جس کو ان کا ہاتھ لگ جاتا وہ خون بن جاتا، ہر چیز خون سے بھر جاتی۔ پھر وہی حال تھا، بنی اسرائیلیوں کے کھانے میں، ان کے ماحول میں ایسا کچھ نہیں تھا، اگرچہ گھر ساتھ ساتھ تھے، ماحول ایک تھا، علاقہ ایک تھا، مگر یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ عاجز آ کر یہ کیا کرتے، یہ ان کے گھر چلے جاتے کہ ہم تمہارے گھر سے کھانا کھاتے ہیں، ہمارے اوپر تو یہ مصیبت ہے، مگر ان کے کھانے کو بھی جب ان کا ہاتھ لگتا تو ان کا کھانا بھی ان کے لیے خون بن جاتا، ان کے لیے کھانا رہتا۔ پانی کے ساتھ، کھانے کے ساتھ اسی طرح ہوتا۔ جب اس میں بھی ان کو کوئی رخصت نہیں ملی اور وہ ذلیل سے ذلیل ہوتے گئے، پھر انہوں نے کہا کہ تم اپنے ہاتھوں سے کھانا لے کے ہمارے منہ میں ڈالو۔ اب بنی اسرائیلی اپنے ہاتھ میں کھانا لیتا تو وہ کھانا ہوتا، جیسے اس کے منہ تک پہنچتا وہ خون بن جاتا۔ پانی پینے لگتے تو کہتے اپنے ہاتھ سے تم پانی پلاؤ، حتیٰ کہ اس حد تک ذلیل و رسوا ہوئے کہ کہنے لگے کہ تم لوگ اپنے منہ میں پانی لے کر کلی ہمارے منہ میں کرو تاکہ ہمارے منہ کے اندر کچھ چلا جائے۔ اب کوئی انسان کی پلاننگ ہوتی تو وہ کامیاب ہو جاتی، یہ تو عذاب الہی تھا۔ یہاں تک بھی بنی اسرائیلیوں نے ان کے ساتھ کوشش کی، مگر ان کے منہ سے ان کے منہ میں پانی جانے کا خون بن جاتا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آیات مفصلات،
یہ اتنی مفصل نشانیاں ہم نے ان کے لیے بھیجی. فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، لیکن ان لوگوں نے تکبر کیا کیونکہ یہ تھے ہی مجرم، اور مجرم اتنی جلدی اپنی بری عادتوں کو چھوڑتا ہے. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب ان پر عذاب آتا، کوئی بھی عذاب آتا، یہ جو پیچھے چیزیں میں نے بیان کی، دعا کے موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ ہمارے لیے دعا کریں، اس عہد کی بدولت جو آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا ہے. اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم تم پر ایمان لائیں گے اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی بھیجیں گے، لیکن کرتے کچھ بھی نہیں تھے، ہر مرتبہ خلاف ورزی کرتے. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت تک جس تک ان کو پہنچنا تھا، تو پھر اذا ہم ینکثون، وہ پھر جاتے، پھر وہی کچھ کرتے. فانتقمنا منہم، انہوں نے کیا سمجھا تھا، یہ کرتے رہیں گے اور ہم برداشت کرتے رہیں گے، یہ کرتے رہیں گے اور ہم برداشت کرتے رہیں گے. ہم نے برداشت کیا، ایک لمبا وقت دیا ان کو، بار بار مہلت دی، بار بار ان کی دعائیں قبول کی، لیکن جب انہوں نے ساری لمٹس کراس کر دی تو فانتقمنا منہم، پھر ہم نے بھی ان سے انتقام لیا. کیا کیا؟ فاغرقناہم فی الیم، پھر ہم نے گہرے دریا میں ان کو غرق کر دیا. اتنا بڑا جرم تھا ان کا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور وہ ان سے ہمیشہ غافل رہے. پھر انہیں غرق کرنے کے بعد وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، ہم نے ان کے بعد ایسی قوم کو زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا وارث کر دیا جو دبا لی گئی تھی، جو کمزور تھی. کون تھی کمزور قوم؟ بنی اسرائیل. پھر اللہ نے ان کو حکومت دی، اور وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ الْحُسْنَىٰ، اور اللہ نے اپنا اچھا وعدہ پورا کیا بنی اسرائیل پر. اور یہ سب ان کو کیوں ملا؟ بما صبروا، وہ جو انہوں نے فرعونیوں کے ظلم و ستم پر صبر کیا. اور وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو کچھ فرعون اور اس کی قوم بناتی تھی اور جو اونچے اونچے محلات تعمیر کرتے تھے، وہ سب کچھ ہم نے برباد کر دیا. پھر ان کو برباد کرنے کے بعد وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اللہ فرما رہا ہے کہ پھر ہم نے بنی اسرائیل کو اس دریا کے پار اتارا. جب پار اترے تو وہاں سے جب موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو لے کے جا رہے تھے تو دریا کے پار فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، یہ لوگ ایک ایسی بستی سے گزرے کہ اس بستی کے لوگ اپنے بتوں کے سامنے جم کر بیٹھے ہوئے تھے، پوجا کر رہے تھے ان کی. پھر شیطان آ گیا، اس نے آ کے ان کے دماغوں میں بات ڈالی اور کہنے لگے کہ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جس طرح ان کے معبود ہیں نا، آپ بھی ہمارے لیے ایسے معبود بنا دیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ انکم قوم تجہلون، کہ تم تو ہو ہی جاہل. اتنی مصیبتوں سے گزر کر، اتنی آزمائشوں سے گزر کر اللہ نے تمہیں آزادی دی اور اپنی بندگی کی نعمت سے نوازا، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے لیے بت پرست قوم کی طرف معبود بنا دوں. ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، جو حال تم دیکھ رہے ہو یہ تو بربادی کا حال ہے جس میں یہ لوگ پڑے ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نرا باطل ہے، تو تم پھر اس کی خواہش کر رہے ہو. یہی وہ سین تھا
جس کے بعد بنی اسرائیل کے اندر بچڑا پوجنے کا شوق پیدا ہوا، اور پھر وہ سامری سنار نے ان کے لیے آگے چل کر بچڑا بنایا۔ جب اس قوم کو آزاد کروا کے اللہ کے وعدے کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، اور وہاں سے جب واپس پلٹے تو توریت لے کر آئے، لیکن وہ عرصہ جو وہاں لگا، اس عرصے میں پیچھے وہی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آئیڈیاز ملے سنارے کو، سامری کو، اور اس نے پوری قوم کے زیورات لے کر سونے کا بچڑا بنا کر ان کو پوجا پہ لگا دیا۔ آپ نے کہا کہ اغیر اللہ ابغیکم الہا، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور خدا تلاش کروں تمہارے لیے؟ حالانکہ اس نے تو فضلکم علی العالمین، پورے جہان پر تمہیں بڑائی دی ہے، فضیلت دی ہے، اب تم وہ پھر گھٹیا چیز تلاش کرتے ہو۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی کہ وہ تمہیں بری مار دیتے تھے، کیا بری مار دیتے تھے؟ کہ تمہارے بیٹوں کو وہ قتل کر دیتے اور تمہاری بیٹیوں کو وہ زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، یا اس میں تم پر رب کا بہت بڑا فضل ہوا کہ اس نے تمہیں اس اذیت سے بچایا۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا، وَأَتْمَمْنَاهَا، پھر اس مدت کو ہم نے پورا کیا، بِعَشْرٍ، 10 راتیں اور بڑھا کر، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اس طرح اللہ کا وعدہ 40 رات کا پورا ہوا۔ اور ان 40 راتوں کے بعد جو اللہ پاک نے اپنے نبی کو دینا تھا وہ لے کر جب واپس آئے، قال موسیٰ لأخیہ ہارون، آئے نہیں بلکہ جب اس پہ جانے لگے، جانے سے پہلے آپ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ اخلفنی فی قومی، تم میری قوم میں میرے بعد میرا خلیفہ یا نائب بن کر رہنا، اور فسادیوں کے راستے پہ مت چلنا اور نہ ان کی بات ماننا۔ پھر آپ چلے گئے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، موسیٰ علیہ السلام ہماری اس حد پر جب آئے، میقات پر، اس کے رب نے اس سے کلام کیا، دور پہ بلایا تو ڈائریکٹ اللہ پاک نے موسیٰ سے مخاطب ہو کر کلام کیا۔ اب جب اللہ کا کلام سنا اور اتنا قریب کہ کوئی اور نہیں، ڈائریکٹ بغیر فرشتے کے وسیلے کے، بغیر فرشتے کے واسطے کے اللہ اپنے کلیم سے کلام کر رہا ہے، تو اشتیاق پیدا ہوا، بے قراری اور اضطراب بڑھا۔ ایک اور عرض کر دی کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ مقام بخشا کہ مجھ سے کلام کیا، تو ربی ارینی انظر الیک، اب اپنا آپ دکھا بھی دے مجھے، اپنا دیدار بھی دے دے تاکہ میں تجھے دیکھوں۔ اللہ پاک نے کیا جواب دیا؟ لن ترانی، یہ نہیں ہو سکتا، لن ترانی، لام تاکید بانون ثقیلہ، ہرگز ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ ہاں اگر ایسی کوشش کرنا چاہے تو وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، سامنے پہاڑ کی طرف دیکھ، تو میں اپنی تجلی بطور ٹیسٹ کے ڈالتا ہوں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر تو میری تجلی کو برداشت کر کے وہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا،
فسوف ترانی، تو پھر سمجھ لینا کہ ان قریب تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ اللہ پاک نے پھر تجلی ڈالی، اور وہ تجلی ذات کی تجلی نہیں تھی، وہ صفات کی تجلی تھی۔ ذات کیا ہے؟ ذات تو اللہ ہے، معبود حقیقی، اور صفات کیا ہیں؟ وہ جو صفاتی نام ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ شکور ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ارحم ہے، یہ ساری اس کی صفات ہے۔ تو اس نے اپنی صفات کا پرتو، صفات کی جو تجلی تھی، اس کو جب پہاڑ کے اوپر ڈالا، فلما تجلی ربہ، موسیٰ کے رب نے جب اپنی تجلی ڈالی للجبل، پہاڑ پر، تو اس تجلی نے کیا کیا؟ جعلہ دکا، پاش پاش کر دیا اس پہاڑ، جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ وہ جل کر سرما بن گئے۔ تو وخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہوئے اور زمین پر تشریف لے آئے، یعنی اس کیفیت میں آ گئے کہ ان کے حواس اس طرح درست نہیں رہے۔ درست نہ رہنے کا مطلب، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ایک وجد آ جاتا ہے اس ایک تجلی کو دیکھ کر، اور آپ اپنے آپ میں نہیں رہتے، آپ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ بندہ سینس لیس ہو گیا اور اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں، وہ سن رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اعضاء اس تجلی کے روب کی وجہ سے اور تجلی کی ذاتی کی وجہ سے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ کس طرح؟ صوفیاء نے اس کی مثال دی ہے کہ جیسے ایک شخص کو شدت کی سردی لگ جائے، جسم کیا ہو کرتا ہے؟ کانپتا ہے۔ جب جسم شدت سے کانپتا جاتا ہے، سردی بڑھتی جاتی ہے، وہ کانپتا جاتا ہے، کانپتا جاتا ہے، تو اس کے ہوش حواس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اسے اپنی باڈی پہ کنٹرول ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کوئی چیز جب اپنی حد سے بڑھ جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کا اس پہ کنٹرول نہیں رہتا۔ تو وہ نورانیت اور تجلی اللہ کی صفات کی ایسے ہی وجد والے کے اوپر بھی جب بڑھ جاتی ہے، تو اس کے کنٹرول میں وہ نہیں رہتی۔ اس کی جو کیفیات ہوتی ہیں، جو حرکات ہوتی ہیں، وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں۔ یا پھر دوسری مثال ہے، کبھی آپ نے کسی بندے کو دیکھا جس کو راشا کی بیماری ہوتی ہے؟ راشا کیا ہوتا ہے؟ اس طرح سے ایسے ایسے ہاتھ ہلتے رہتے ہیں، سر بھی ہلتا رہتا ہے، کانپتا رہتا ہے، اسے راشا کی بیماری کہتے ہیں۔ بندہ ہوش و حواس میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بات چیت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کو پاگل کہتے ہیں؟ نہیں، مگر وہ پوری کوشش کے باوجود اپنے سر کو ہلنے سے روک سکتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو روک سکتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح اس نورانیت کے نزول کے وقت وجد والے کی کیفیت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت بھی ان تجلیات کے اندر ایسی ہوئی۔ فلما افاقہ، پھر جب آپ کو افاقہ ہوا تو فوراً پکار اٹھے، سبحانک تبت الیک، تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں۔ کس بات سے؟ وہ جو میں نے بات کہی تھی کہ مجھے اپنا دیدار کروا، تو میں اپنی اس بات سے رجوع کرتا ہوں، یعنی پلٹ آتا ہوں اس بات سے کہ واقعی وہ میرے بس میں نہیں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے فرمایا، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، میں نے تمہیں یہاں کس لیے بلایا؟ کہ میں نے لوگوں پر تمہیں چن لیا ہے۔ مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چن لیا گیا۔ میں نے تجھے چن لیا ہے علی الناس، تمام لوگوں پر۔ کس حیثیت سے اور کس عہدے پر؟ برسالاتی و بکلامی، اپنے کلام کی سعادت دے کر
اور اپنی رسالت کا امین بنا کر، یعنی تجھے رسول بنا کر میں نے چن لیا۔ فخذ اب یہ تھام لے، ما آتیتک جو میں نے تجھے عطا کیا، وکن من الشاکرین اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ جی اب وہ جو رسالت آپ کو عطا کی، تو رسالت کے لیے جو آیات یعنی نشانیاں دی، وہ کس چیز میں تھی؟ وہ توریت میں تھی۔ اور توریت اس قرآن کریم کی طرح آپ کے سینے پہ نازل نہیں کی گئی اور آپ کو یاد نہیں کروائی گئی، پڑھ کر نہیں سنائی گئی، بلکہ آسمان سے تختیوں کی صورت میں وہ کلام اترا۔ وہ تختیاں آپ کو دی گئی اور آپ کوہ طور سے وہ تختیاں لے کر آئے جن کے اوپر توریت لکھی ہوئی تھی۔ قرآن کریم اس لیے بھی تمام کتابوں سے افضل ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، وہ صرف کتاب نہیں ہے، وہ کلام ہے۔ اللہ نے جبریل کے ذریعے اپنے محبوب علیہ السلام کو سنایا ہے اور پھر وہ آپ کے سینہ اقدس میں محفوظ کیا گیا، پھر وہاں سے نوٹ کروایا گیا ہے۔ اس کی یہ فضیلت ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کتبنا لہ فی الالواح من کل شیء موعظۃ و تفصیلا، ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ہم نے موسیٰ کے لیے ان تختیوں کے اندر لکھ دی۔ موسیٰ کے لیے کیوں؟ کہ موسیٰ جا کے اپنی قوم کو بیان کریں گے۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ اب اسے مضبوطی سے تھام لو، وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور حکم دیجیے اپنی قوم کو، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ وہ اس کی اچھی باتوں کو اختیار کریں، یعنی شریعت جو آپ کو توریت کی صورت میں دی گئی ہے اس پر عمل پیرا ہوں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ فاسقوں کا گھر کیا ہے؟ جہنم۔ اس سے مراد یہ تھی کہ یہاں سے مصر سے ان قریب میں تمہیں ملک شام میں منتقل کروں گا، اور وہاں جو اجڑی ہوئی عذاب شدہ بستیاں ہیں جن کا مقدر جہنم ہو چکا ہے، میں وہاں بھی تمہیں پہنچاؤں گا اور وہاں سارا دکھاؤں گا کہ ان لوگوں کا حال کیا ہوا جنہوں نے ہماری کتابوں اور ہمارے نبیوں کو جھٹلایا، یعنی قوم سمود ہے، عاد ہے، قوم نوح ہے جو پہلے گزری۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اور میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں۔ اور وہ ہیں کیسے؟ کہ اگر وہ تمام طرح کی نشانیاں بھی دیکھ لیں تو بھی وہ ایمان نہیں لاتے، ہدایت کا راستہ دیکھ کر بھی اسے اپنا راستہ نہیں بناتے۔ ہاں اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں تو گمراہی کے راستے میں ان کے اندر اتنی کشش ہوتی ہے کہ وہ اس راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اور ایسا کیوں ان کے حصے میں آتا ہے کہ جو انسان اللہ کی آیتوں کو، معجزات کو، نبیوں کو، کتابوں کو سر عام جھٹلاتا ہے، پھر اللہ اس کے اوپر ایسی مہر لگا دیتا ہے کہ ہدایت پھر اس کے اندر جانے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے برے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جو لوگ بھی پہلے گزرے جن نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور قیامت کے دن ہماری ملاقات کو جھٹلایا، ان کے تمام اعمال برباد ہو گئے، اور انہی اعمال کا ان کو آخرت میں بدلہ دیا جائے گا۔ مطلب کہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا کہ معاذ اللہ ظلماً کسی کو دوزخ میں بھیجا جائے،
بلکہ ہر کوئی اپنے اعمال کا بدلہ پائے گا، اور اللہ تو عدل کرنے والا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیچھے جو میں نے ذکر کیا، ان کی قوم میں جو سامری سنا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا بہت قرب والا بندہ تھا، بہت قریب تھا۔ اب ڈرنے والی بات یہ ہے کہ جس وقت انسان اپنی سوچ اور اپنا راستہ اختیار کرتا ہے اور اس کے اندر فتور آ جاتا ہے، تو وہ جتنے بھی قرب کے مقام پر ہو، وہ وہاں سے بربادی کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ خود شیطان کا حال دیکھ لیجئے نا، کہاں مقام تھا اس کا، کتنا قرب تھا، کتنا علم تھا، کتنی عبادت تھی، مگر کیا چیز لے ڈوبی اس کو؟ تکبر، حسد، نبی کا انکار۔ پھر کہاں آ گیا؟ پھر قیامت تک کے لیے وہ مردود ہے، وہ رجیم ہے، اس کو اللہ کے بندوں کے عدو مبین کا ٹائٹل مل گیا، اور پھر دن بدن وہ واپسی کا تو کوئی سفر نہیں کر رہا، وہ تو آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقرب تھا، بڑا ساتھ رہنے والا تھا۔ اب اسی ساتھ کو جب اس نے اپنے نفس کے لیے استعمال کیا اور اپنی بڑائی چاہی، تو اسی قرب نے، اسی ساتھ نے اس کو اس ذلت کے مقام پہ پہنچا دیا کہ پھر اس ذلت اور بربادی میں اس کا کوئی ہم پلہ نہ رہا۔ یہ سامنے سنارے کی بات ہے کہ اس نبی کی تعلیمات کو ان کے جانے کے بعد پلٹا دیا اور لوگوں کا رخ اپنی طرف کرنا چاہا۔ کوئی شاگرد ہو جو اپنے قرب کا فائدہ اٹھائے، کوئی مرید ہو جو اپنے قرب کا فائدہ اٹھائے، اور صحبت سے باہر نکل کر لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے آپ کو مرکز بنانے کی جب کوشش کرتا ہے تو اس کا یہی انجام ہے۔ اور شیطان ایسا کروانے میں دیر نہیں لگاتا۔ جو مضبوط رابطہ ہوتا ہے نا شیخ کے ساتھ یا استاد کے ساتھ، وہ رابطہ اور حسن نیت اور حسن عمل یہ انسان کو ہمیشہ بچا دیتا ہے۔ جس وقت بھی اس کے اندر فتور آتا ہے، اسی وقت اس کی بربادی کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کی بے شمار مثالیں بھی اور بے شمار صورتیں بھی معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، اس نے کیا کیا؟ پھر موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کے بعد اپنے زیورات سے ایک بے جان جسد، کہتے ہیں بے جان جسم کو، بے جان بچڑا بنایا جس کی آواز گائے کی طرح تھی۔ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا ان کی عقل کام نہیں کرتی کہ نہ وہ ان سے کوئی کلام کرتا ہے اور نہ ان کو سیدھی راہ دکھا سکتا ہے، جس کو انہوں نے خدا بنا لیا؟ کہ خدا ایسا ہوتا ہے کہ نہ اپنی مخلوق سے کلام کرے اور نہ ان کو غلط راستے سے بچائے اور سیدھی راہ کی ہدایت دے۔ اتخذوہ، تو ان لوگوں نے ایسے کو اپنا معبود بنا لیا۔ ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ وکانوا ظالمین، اس لیے کہ وہ ظالم تھے، انہوں نے اپنے ہی اوپر ظلم کر لیا۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور جب وہ شرمندہ ہوئے اپنے ہاتھوں اور وہ سمجھ گئے کہ یقیناً وہ گمراہ ہو گئے، تو اب کیا کہنے لگے؟ لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر ہمیں اللہ نے بخشا نہیں اور ہمارے اوپر رحم نہ کیا تو ہم تو خسارے والوں میں ہو جائیں گے۔ اب جب ان کے موسیٰ علیہ السلام کے احساس دلانے سے ان کو یہ احساس ہوا تو پھر وہ اس طرف آئے۔
ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصے میں بھرے ہوئے، یعنی ان کو یہ خبر مل گئی تھی کہ قوم اس راستے پہ لگ گئی ہے، تو غصے میں بھرے ہوئے واپس لوٹے. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، بہت بری خلافت کی میرے بعد تم لوگوں نے. اعجلتم امر ربکم، تم نے اللہ کے حکم سے جلدی کی، اس کا انتظار بھی نہ کیا. فَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، وہ جو تختیاں اٹھائی تھی انہیں زمین پر ڈالا. فَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو زور سے پکڑ کے جو جوڑا اپنی طرف کھینچا. یہ وہ قوم کا درد تھا نا کہ میری قوم تو تباہ ہو رہی ہے، یہ کس طرف چل پڑی، اور اس دکھ اور غصے کی کیفیت تھی. جلالی طبیعت تو تھی آپ، اور اسی جلال میں آپ نے ایسا کیا. اور چونکہ جاتے ہوئے ہارون علیہ السلام کو وہ کہہ کر گئے تھے کہ میرا خلیفہ بننا اور ان کو سیدھی راہ پہ رکھنا، ان کو سیدھی راہ دکھانا. آ کے جب یہ صورتحال دیکھی، قال ابن امہ، کہا اے میری ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے تم نے کیا کیا. ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ جو قوم تھی ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا، میں اکیلا تھا اور یہ سارے اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے ایسا پلان کیا کہ اگر میں خاموش نہ رہتا تو یہ مجھے قتل کر دیتے. فلا تشمت بی الاعداء، اے موسیٰ آپ جو لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں، دشمن مجھ پہ ہنس رہے ہیں. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، تو آپ مجھے ان لوگوں کے اندر شمار نہ کریں. قال رب اغفر لی ولاخی، اب جب انہوں نے ایکسپلین کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے متوجہ ہو کر اپنے لیے بھی اور اپنے بھائی ہارون کے لیے بھی دعا کی، اور کہا وادخلنا فی رحمتک، ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما. وانت ارحم الراحمین، کیونکہ تم سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله تعالى